السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا آپ کو بتایا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نان ٹریڈیشنل انداز میں ہم کچھ باتیں جو ہیں ان کا جائزہ لیں اور جو بھی معروضی حالات ہیں, ملکی حالات ہیں, جو ایمرجنگ سینیریو ہیں ان پر بات کی جائے اور ان کا پس منظر بھی اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے معاملات ہیں. سیاست کی جب بات کرتے ہیں تو معیشت بھی آ جاتی ہے, معیشت کے ساتھ بین الاقوامی امور, امور خارجہ اور امور خارجہ میں داخلہ جو ہمارے معاملات ہیں اور ملک کے اندر انتشار کی کیفیت وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور طرح طرح کی تھیوریز جو ہیں اور ہمارے ہاں اس طرح کے زیادہ اور اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. گوسپ فیکٹریز جو ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, لیکن اس میں ایک کنفیوژن کی سی بھی فضا ہے. ایک عام آدمی جو ہے بھلے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ذہین ہے اور آبجیکٹیو انالیسس کر سکتا ہے, لیکن وہ پروپیگنڈا کی زد میں بھی آ جاتا ہے اور سچائی سے دور ہوتا جاتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ریئلسٹک انالیسس دیں, تو اس لیے ہم اپنے ہاں ایسے مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں جن کا بڑی گہری نظر ہے, ہیونگ ڈیپ انسائٹ انٹو آل دی افیئرس. تو آج بھی ہمارے مہمان ایک لرنڈ فگر ہیں جناب پروفیسر شیخ ضیاء الدین صاحب. ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. میرے لیے سر خوشی کا باعث ہے کہ آپ نے تھینک یو ویری مچ. پروفیسر, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے سیاست کے بارے میں, ہم ہر وقت, میں نے کل پرسوں بھی ایک میرے مہمان آیا آپ کی طرح, بڑے لرنڈ فگر تھے, بڑے سینئر جرنلسٹ, تو میں نے کہا ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. تو یہ تو آج ڈیفائن کر دیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے نہیں گزر رہا, اور نازک دور کی ڈیفینیشن کیا ہے اینڈ ہاؤ ٹو پٹ این اینڈ ٹو اٹ. جناب سر بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ دے سکوں. سب سے پہلی بات ہے, جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ انسرٹینٹی, جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریاست کے اندر جو پورے کا پورا نظام ہے اس کے اندر کوئی نظام کا جز ایسا نہیں ہے جو اپنی فنکشنیلٹی کے لحاظ سے فنکشن کرتا ہوا نظر آئے. تو اس کا سفیر یہ بہت اچھی ڈیفینیشن جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا, تو میں اس لیے کہا ہے کہ جو ہمارا ایک مفکر ہے لوسین پائے, اس نے بہت اچھا کانسیپٹ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کسی بھی قوم کے زندگی کے جتنے پہلو ہیں اگر آپ نے ان کے اندر زوال دیکھا ہے یا عروج دیکھا ہے, ٹھیک, تو اس کا ڈٹرمننگ جو فیکٹرز ہوگا دیٹ ول بی کالڈ دا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. بہت عمدہ. تو جب میں اسے لوسین پائے کے حوالے سے دیکھتا ہوں نا, لوسین پائے کی اوریجن کیا تھی؟ اوریجن فرینچ تھا ایک. ہاں, اس نے اس بنیاد پہ کہ جو ریاست کا مذہبی ترقی ہو, معاشرتی ترقی ہو, یعنی کہ اگر سیاسی نظام عدم استحکام کا شکار ہے تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ, اور اس کا اندازہ آپ یہاں پر بھی لگا لیں کہ اکنامکس کے اوپر ایڈم اسمتھ نے جو کتاب لکھی, اس کا نام بھی پہلا کیا رکھا اس نے, پولیٹیکل اکانومی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی یہ جانتا تھا کہ کسی ملک کی جو اکانومک کنڈیشن ہے اس کا بھی تعین جو ہے وہ ڈٹرمن ہونا ہے پولیٹیکل سے, یعنی یارڈ اسٹک پولیٹیکل اپلائی یارڈ اسٹک بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک اینڈ ہاؤ ڈو یو آپ تو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ماشاء اللہ, اینڈ ہاؤ یو ڈیفائن پالیٹکس. میں اس لیے یہ ڈیفائن کر رہا ہوں. یہ لوگوں کو اس کی ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے کہ چیز کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلانا سیاست کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, لیکن ہے کیا, واٹ از پالیٹکس؟ سیاست ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے جس کو ہر ایک کو حق ہے وہ جیسے چاہے وہ کرے. جب ہم پولیٹیکل سائنس کے تحت دیکھتے ہیں نا وہ اور ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پالیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دوز آر دا پریکٹیکل اسٹیپ ٹیکن بائی دا پالیٹیشین ٹو پروموٹ دیئر انٹرسٹ, دیٹ از کالڈ دا پالیٹکس. ٹو پروموٹ دیئر اون انٹرسٹ. تو اس لیے جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, یہاں پر ہر جو سیاسی جماعت بنتی ہے وہ پالیٹکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے, لیکن پرابلم یہ کیا ہوتا ہے کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ایک ایول جنم لے لیتی ہے کہ جب وہ پالیٹکس نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور وہ آپ یعنی اس میں مسئلتیں آ جاتی ہیں. مسئلتیں نہیں, آپ اپنے سفیر سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک. میں جو پالیٹکس کا سفیر ہے نا وہ سفیر آپ کا نہیں رہتا. یعنی اس کا ڈیفائنڈ ایمبٹ ہے کوئی؟ بالکل ایمبٹ ہے. اچھا, جب آپ یعنی اس کے لیٹ ڈاؤن پرنسپل ہیں. بہت اچھے پرنسپل ہیں. میں روسو کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. روسو کیا کہتا ہے؟ ہاں, کہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں اگر آپ نے اچھے اور برے کا تمیز کرنی ہے نا کسی بھی ایکشن کو. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پہلا وہ کہتا ہے ایکچوئل ول. ٹھیک. دین وہ کال اٹ ریئل ول. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ریاست کو, ایک سیاست کو ایک آپ نے مثالی بنانا ہے, دین یو ول ہیو ٹو گو فار دا جنرل ول.
اور روسو کی جو فلسفی ہے دیٹ از کالڈ دا جنرل ول. اب ایکچوئل ول کیا ہے کہ آپ ہر وہ سرگرمی کرتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. مطلب میں سوچوں کہ میری گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے, تو اگر میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے باقی تمام فیکٹرز کو نظر انداز کر دوں, اٹ مینس کہ آئی ایم دا وکٹم آف دا ایکچوئل ول. اور جب ایکچوئل ول آ جاتی ہے تو پھر آپ کو جو باقی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر جو ہماری سیاست ہے نا, اس کے اندر المیہ کیا آ گیا, یہ ایکچوئل ول آ گئی ہے. اس کے ایکچوئل ول آ گئی ہے, اس کے اندر جنرل خود غرضی بھی کہہ لیں یا عام دیسی زبان میں کہ میرے لیے جو ہے یہ مفادات کا سارا ٹولہ ہے, یہ فلاں ہے. تو ہمارا جو ایک ٹریجڈی ہے نا کہ ہمارا جہاں سے ہمیں نکل جانا چاہیے تھا روسو کے مطابق, ابھی تک ہم پورے نظام کو اس ول کے تحت چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو کباہت کی ایک سبب ہے. اچھا یہ بتائیں گے جیسے روسو کا ذکر آتا ہے تو اس دور میں وولٹیئر, روسو, ہوبیس, یہ سارے, تو یہ آپ روسو کے مطابق جو آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی پیٹرن فالو ہو رہا ہے کسی جگہ پہ؟ سر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک نیچرل فینومنا ہے. ہر ایکشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جو آپ کا کارل مارکس ہے وہ بھی یہی کہتا ہے نا, تھیسس ہوتا ہے, پھر ایک اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے, پھر ایک سنتھیسس بن جاتا ہے. تو یہ ایک ہم اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ جن حالات اور واقعات کا ہم آج شکار ہیں, اس حالات و واقعات کے نتیجے کی لڑائی کے اندر کہیں نہ کہیں تو کوئی نتیجہ نکلنا ہے. اب ہم اینٹی تھیسس سے اب اینٹی تھیسس ہیں ہم پاکستان کے اندر. اور ہم لیکن یہ تو اینٹی تھیسس پروفیسر لمبا نہیں ہو گیا بڑا سر. یہ ایک جو ابن خلدون ہے وہ تو کہتا ہے 125 سال تک جا سکتا ہے. اچھا, یہ نہیں اسپیل جو ہے وہ ففتھ جنریشن میں جا کے جو ہے نا وہ روٹیشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. تو میں جو ون جنریشن از اکول ٹو 25 ایئرز تقریباً یہی ٹھیک ہے. تو میں جو اس پیریڈ سے نہیں, لیکن ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں نا, اس فیز کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ اب اپنے نیکسٹ فیز کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نیکسٹ فیز میں جائیں گے تو ہم پہلی دونوں فیزوں سے نکل کر, اور یہ وجہ میں اس کے میں آپ کو ایک مثال, آپ لاجیکلی آپٹیمسٹک ہے, میں اس کی ریالٹی دیتا ہوں آپ کو. ریالٹی میں اس کو مثال پا کے, اٹ ہیز اے ٹنج آف آپٹیمزم. آپٹیمزم نہیں, ایک ریالٹی بیس. ریالٹی اس کی ایک میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ پچھلا جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا نا, لیکن یوتھ کا ایک ایلیمنٹ جو تھا اس نے پاکستان کے نظام کے اندر ایک نئی پذیرائی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ماضی کا جو سیاستدان تھا اس کو ایک اینٹی تھیسس مل گیا. اور اینٹی تھیسس کیا ہے کہ اب گھر بیٹھ میں سیاست نہیں ہونی. ہاں, اب آپ نے ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی, اب آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے. اب اس کی لڑائی جو شروع ہوئی ہے نا, اس کے نتیجے میں ایک اینٹی تھیسس ڈیولپ ہونا ہے. اور یقینی بات ہے کہ میں جب ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں تو میرا تو ایک آپ کو تو ایک پورا نقشہ نظر آ رہا ہے نا. بالکل نقشہ. عام آدمی جیسے تجزیہ کار یا بیٹھا ہوا وہ ایک پھیلا رہا ہوتا ہے مایوسی, ڈسپونڈنسی, یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ چیزوں نے خود بہت ایوالو ہو کے اگلی فیز میں چلے جانا ہوتا ہے. اس کو ایولیوشن جو آپ بتا رہے ہیں نا جی پالیٹکس کی, یہ اس سے وہ نابلد میں اسے سمجھایا نا کہ ہیگل جو ہے یا کارل مارکس ہے, انہوں نے جو ایولیوشن آف سوسائٹی بیان کی ہے, اس کے اندر 2 ڈٹرمنٹ فیکٹرز ہیں, ایک اکنامک کنڈیشنز اور سیکنڈ آئیڈیالوجی. اب ہمارے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اکنامک کنڈیشن کا بھی کرائسس موجود ہے اور آئیڈیالوجی, لوگوں کی سوچ اور فکر بھی جو ہے وہ, تو میں نے ایک نیچرل پروسیس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نا کہ اگر معاشرہ ارتقا نہ کرے تو تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن پروفیسر ہم یہ بتائیں گے بعض اوقات یہ اس میں کوئی خوشی کا بھی پہلو شاید نکلا ہے قوم کے لیے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے منہ سے لوگ سننا چاہیں گے کہ وین تھنگس کم ٹو اے ہیڈ تو پھر چیزیں کوئی بہتری کی طرف نہیں چلی جاتی. زوال کے بعد کوئی ضروری ہے کہ زوال کے بعد بھی زوال ہو, اگر انحطاط کی صورت ہے تو. اگر میں انحطاط نہیں کرتا کہ جب آپ ایک سوچ اور دوسری سوچ کی لڑائی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کنکلوژن نہیں نکال سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے. جو ایک سوچ دونوں آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہے, دونوں اثر انداز ہو رہی ہے نا. اب جب اس کے سینتھیسس میں پہنچیں گے, جب کنکلوژن نکلے گا, ہاں پھر جا کے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم. اور جب میں اس سٹیج پہ پاکستان کو دیکھتا ہوں تو میں آج سے وہ سمٹم دیکھ رہا ہوں. اچھا, مجھے وہ سمٹم ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ نظر دکھائی رہے ہیں کہ جب میں یہ لوگوں کو یہ سنتا ہوں کہتے ہوئے کہ تمام تر حالات کے برے ہونے کے باوجود انہوں نے ووٹ دے دیا. ہاں, اٹ مین کہ یہ چینج ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بیانیہ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اس بیانیے کے ساتھ آج بھی نئی نسل کھڑی ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں جا کر ایک سوچ اور فکر جو ہے وہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی ہمارا فکری ارتقاء جو ہے وہ جاری ہے. بالکل جاری ہے, بالکل اس میں کوئی جمود نہیں آیا, جو کچھ بھی آرٹیفیشل ذرائع سے بھی نہیں پیدا کیا جا سکتا نا. نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا یہ نیچرل فینومنا, آپ اس کے رکاوٹ بننا بھی چاہیں گے نا, یہ نیچرلی ایوالو ہوتا رہتا ہے. نو ایولیوشن کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. Obviously نہیں, وہ نہیں کسی صورت نہیں. میں اس کو یہ 2 چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ ایولیوشن کو جو ہے آپ پرولونگ کر سکتے ہیں, ہاں, اور سیکنڈ فیکٹر ہے کہ ریولیوشن آ جائے. ٹھیک ہے.
میں دونوں چیزیں موجود ہیں. ہم ایولیوشنری پروسیس کو پرولونگ کرتے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. عین ممکن ہے کہ کل جا کے حالات ایسے بن جائیں کہ ہم کسی ریولیوشن کی طرف چلے جائیں. تو منزل تک پہنچنا ہم نے آئدر بائی دا ایولیوشن اور تھرو ریولیوشن. اچھا یہ بتائیں گے ہمارے ہاں پروفیسر صاحب جو تحریک رہی ہیں مثلا ماضی میں پی این اے کی تحریک رہی, لوگ جا کے پاکستان موومنٹ کو بھی تو ایک تحریک ہی کہتے ہیں نا جی. تو یہ لوگوں کے ہاں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی جو بھی تحریک ہماری سویلین ہوئی عوام کے اندر اور ایم آر ڈی ہوگی اے آر ڈی ہوگی, جب تک وہ بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی تو وہ کامیاب نہیں ہوئی. اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ یہ خام خواہ کی تھیوری سی ہے. ہماری آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے آج کل ایک ٹریجک کانسیپٹ بنا رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. ہاں یہ بھی تھوڑا ایک ٹریجک ایسپیکٹ بنا رکھا ہے نا. میں اگر پاکستان کے پوسٹ جو ہمارا پیریڈ ہے, پہلے تو بیچاروں کا کردار ہی کوئی نہیں تھا. کلونیل پیریڈ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہو سکتا تھا, انہوں نے وہی کردار ادا کیا. آفٹر انڈیپینڈنس ٹھیک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے نا, اس کو اگر ہم دیکھیں گے پہلے فیز کے اندر جو پہلے 10 سال ہے جی جی وہ کہیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. سول بیوروکریسی جو ہے, چاہے وہ گورنر جنرل غلام محمد صاحب ہوں یا سول بیوروکریسی کے لوگ ہوں, چاہے محمد علی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ پورا ملک کا نظم و نسق چلاتے, وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے. پرابلم یہ بنی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے ویکیوم کے اندر داخل کیا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک سٹنگ جنرل کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا, اسکندر مرزا یا ایوب خان کو. جب اس کو بنا دیا تو اس نے دیکھا کہ اب سیاستدانوں کی خامیاں کیا ہیں, برائیاں کیا ہیں, اس کو آپ نے موقع دیا. اچھا پروفیسر صاحب جا رہے ہیں ایک بریک پر, اور بریک کے بعد تب تک آپ چائے پئیں. تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر شیخ ضیاء الدین صاحب, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں ایک بڑی انالیٹیکل جو گفتگو ہو رہی ہے, لاجک اور پورا ایک پروسیسز کو سمجھ کے. تو جناب اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک عام طور پہ چیزیں بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے, پروپگیشن جو ہو رہی ہے, تو ہم لوگ ہمارے ہاں ڈومز ڈے سینیریو ہر وقت ڈرا کیا, پینٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بائی ڈیزائن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کیا ہم اعلی کار ہیں کسی کے؟ نہیں, میں اس میں مسکنسیپشن ہے. مسکنسیپشن ہے, اور ہم چیزوں کا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. ہم تصویر کا شاید ایک رخ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تصویر کا کوئی دوسرا رخ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار. صحیح ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بات کی. جب میں اس کو پہلے کردار میں دیکھتا ہوں نا, تو اس میں جو ہے مجھے سب سے جو ویکیوم ہے نا, ٹھیک ہے, مگر ویکیوم ہوگا تو آندھی تو چلے گی نا. اب یہ ویکیوم بائی ڈیزائن کریٹ کیا گیا؟ نہیں, بائی دا پور پرفارمنس آف دا پولیٹیشینز. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ سچویشن ایسی بن گئی کہ جب آپ 47 سے لے کر 56 تک ٹھیک ہے کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور تو کیا اپنا 2 ماہ کے اندر ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور ایک آپ امریکہ سے فون کریں اور آپ کا وزیر اعظم آ جائے اور پولیٹیکل پارٹی اسے اپنا جو ہے وہ چیئرمین بنا لے, تو جب گورنر غلام محمد صاحب جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, آئین ساز اسمبلی کو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا ملک گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کے تحت چلایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, میں لوگوں کو یہ معلوم یعنی ہم نے تو آئین بھی تو 56 کا بنایا, اور وہ بھی کو پتہ نہیں کس طرح کا ٹوٹا پھوٹا سا آئین, وہ بھی باہر سے آئی جی نے کو بلانا پڑا لندن سے, پھر جس نے بنایا اس کی اسمبلی کو توڑ دیا گیا, وہ دوبارہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنی, اس نے پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ مولوی تمیز الدین علی مولوی تھی, وہ ٹوٹ گئی نا, وہ تو ٹوٹ گئی. اس کے بعد پھر سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہمیں بنانی پڑی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا تھی کہ سیاستدان جو ہے نا, اس میں سے بدقسمتی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ پاکستان کس نے بنایا, مسلم لیگ نے. ٹھیک ہے, اب جمہوریت چلتی ہے سیاسی جماعتوں پر. کون سی دوسری سیاسی جماعتیں تھیں جو اس وقت پاکستان کے اندر اپنا سیاسی جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھی, بشمول مسلم لیگ. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس نیشنل پولیٹیکل پارٹی نہ ہو, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے تصور, ایسا تو نہیں ہے ان کے پاس جب نان حکومت آئی تو اس کے بعد یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ نہیں, اچھا, اس تربیت کا, اس شعور کا, اس کے ایولیوشن, پری میچور بیبی جو ہوتا ہے, ہاں, اس کو کن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا. تو پاکستان جو ہے اس جماعت کا بن جانا تھا نا, یہ وہی جماعت تھی نا جو 37 میں بری طرح ہار گئی تھی. ٹھیک ہے, 46 کے اندر کامیابی ملی. کس کی وجہ سے ملی؟ وہ سیاسی قوت کی وجہ سے نہیں ملی, وہ اس سلوگن نے کامیابی دلائی جو لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان مسلم لیگ جو ہے نا, اس کی گروتھ نہیں تھی. یعنی اس وقت 56 تک بھی اس کی گروتھ نظر ہی نہیں آئی. اور جو باقی جماعتیں جنم لی انہوں نے, وہ یا پروکیئر تھیں یا ان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ٹھیک ہے, جب فوج اندر آ گئی نا, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ گئی, ٹیبل پہ بیٹھ گئی,
تو پھر انہیں اپنا جو ایک ڈسپلن تھا, جو اپنا نالج تھا, اس کی دوسری طرف بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ بہت کمزور لگا, بہت خامیوں سے بھرا ہوا لگا. اس سے نتیجہ انہیں نکلا کہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے, اور انہوں نے تختہ الٹا اور پھر حکومت کی. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دیکھ لیں کہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنایا اس میں لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیا گیا, انڈائریکٹ میتھڈ دیا گیا. وہ بیسک ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا گیا, اور وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. کیوں کہا گیا ایسا؟ کیوں ان کے بقول نہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ووٹ کا استعمال کر سکے, نہ سیاستدان ہیں. اور پھر جو انہوں نے قانون بنایا ایبڈو اور پراڈا وغیرہ, اس کے اندر بھی سیاستدانوں کو سزا دی گئی. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو پیریڈ تھا وہ یہ سمجھتے تھے فرام دا کور آف ہارٹ کہ یہ سیاستدان برے لوگ ہیں, نااہل لوگ ہیں, لہٰذا ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے, لہٰذا ہم نے ملک پر. لیکن پروفیسر صاحب یہ سوچ تو ابھی تک چلی نہیں آ رہی. نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس میں ہاں, اب اس ایولیوشن کے اندر جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں نا, ہم ایک سوچ اپنا لیتے ہیں. پھر دوسری جو فیز آئی اس کے اندر یہ بن گیا کہ آپ کے پاس سیاستدان ایمرج ہو گئے. ٹھیک ہے, سیاستدانوں نے وہ ویکیوم جو ہے وہ فل کر دیا جو ان کے اوپر گیپ تھا. نہیں آپ کس سے مراد ہیں؟ بھٹو کا کہہ رہے ہیں, بھٹو کا لے رہے ہیں. جب وہ ویکیوم انہوں نے فل کر دیا نا, تو اب جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے پھر ریباؤنڈ کیا. اس نے ریباؤنڈ کیا. اب پرابلم ان کے پاس, اس کا مطلب وہ اب چپکلش جاری ہے نہیں, یا اب نہیں ہے وہ نہیں, اب اس کے بعد پھر اب تیسری سٹیج میں آ گئے. ٹھیک ہے, میں ہر دور کا ایک تقاضا تھا, اسے یہ کہا گیا یہ قبر یا تمہاری ہوگی یا قبر یہ میری ہوگی, کہ ایک قبر ہے, دو افراد ہیں. اب لڑائی کس کی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فرد اپنے وجود کو بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کرے گا. قتل کرے, کیا انہوں نے. اس کے بعد جو تیسرا فیز جس کے اندر آج ہم گزر رہے ہیں, اب سیاستدانوں نے یہ مذاق بنا لیا ہے, یا سیاستدانوں کا اب تو وہ جو ہائیبریڈ ہی بن گیا سر. نہیں, اس کے اندر جو میں پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر دیکھتا ہوں نا, اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاستدان یہ ایک المیہ ہے اور ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, مجھے پاکستان کی پوری اسمبلی کے اندر, پاکستان کی پوری سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی ایسی سیاسی جماعت, کوئی ایسا سیاسی لیڈر بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار نہ رہا ہو. ٹھیک ہے, اب سواب مسئلہ کیا ہے؟ یہ الزام تو سب پہ اب لگتا ہے نا. الزام نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. وہ الزام جو مرضی, میں سن رہا تھا ٹی وی کے اندر جب خواجہ آصف صاحب نے عمر ایوب صاحب کے دادا صاحب کا ذکر کیا, فیلڈ مارشل ان کے بعد جو ساری کہانی سنا دی. تو مثلا پرابلم ہماری یہ ہے کہ جب آج کا جو دور ہے نا, اس میں پرابلم یہ بنی ہے کہ وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اب اداروں کی بن گئی ہے. ٹھیک ہے, ادارے یو مین لائک پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو, یہ چاروں پانچوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ٹگ آف وار ہے. پرابلم یہ ہوگی ہے کہ اب سفر کر رہی ہے عوام. تو اب جو ہمیں اس ٹگ آف وار سے گزر رہے ہیں, ٹریجڈی یہ ہے کہ اس ٹگ آف وار کے اندر جو شامل ہوتا ہے نا, وہ یہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ میں نے قدم پیچھے ہٹایا تو میری خیر نہیں. تو لہٰذا میں نے یا تو اگلے کا خاتمہ کرنا ہے یا پھر سمجھوتا کرنا ہے. اب اس ٹگ آف وار کے دور سے ہم گزر رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ہیں, نہ کسی اور کے مفادات ہیں, لیکن جو انسٹیٹیوشنل سوورنٹی کا جو کانسیپٹ ان کے اوپر آ گیا نا, کہ ہم نے اپنے آپ کو سپریم ڈٹرمن کرنا ہے, اس ول کو نافذ کرنے کے لیے وہ اداروں کے ساتھ جو ہے. اچھا پروفیسر, میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, واٹ از اسٹیبلشمنٹ؟ چلیں یہ میں بعد میں پوچھوں گا. سیپریشن آف پاورز کا جو کنسیپٹ ہے, اس میں بنیادی طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تمام ادارے اپنی حدودوں کے یود میں رہیں. میں نے اس پہ ایک دفعہ کالم بھی لکھا تھا انگریزی اخبار میں نے کہا بد نصیبی سے ہمارے ہاں اس کو مس یوز بڑا کیا گیا. مطلب کچھ اداروں نے سمجھ لیا کہ جی ہم تو چونکہ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں, آنسریبل نہیں ہے کسی اور دوسرے کو, ہم اپنے آپ کو آنسریبل ہیں, لہٰذا ہم جو مرضی خرابی کر لیں. تو اس میں ہم نے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا کہ نہیں کیا؟ پھر وہی جو ہمارا اصل میں جو پرابلم آ رہا ہے نا, جتنے آپ کے سوال ہیں نا, ٹھیک ہے, ہر سوال اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا وہ بہت پور ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم سیپریشن آف پاور کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اٹ مینس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. ہاں, یہی تصور لیتے ہیں نا. جب پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نفی کرتا ہے سیپریشن آف پاورز کو. اس میں تو سینٹرلائزیشن آف پاور ہے نا. نہیں, اس میں سوری پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ سیپریشن آف پاور ہے. ہاں, جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ سینٹرلائز ہے. سینٹرلائز نہیں ہے, یہ کو ریلیشن ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کا. ٹھیک ہے, ہاں. جو پریزیڈینشیل امریکہ کا پریزیڈینشیل فارم ہے, وہاں کے اندر جو کانگریس کا جو رکن ہے وہ ایگزیکٹو کا رکن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, امریکن پریزیڈنٹ از ڈفرنٹ فرام پریزیڈنٹ جو مرضی کر لے وہ کانگریس کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آئیدر یو کین اس میں ایک دوسرے پہ چیک ہے. چیک نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, آئیدر یو کین بی دا ممبر آف دا ایگزیکٹو
اور یو کین بی دا ممبر آف دا لیجسلیچر. یہ تو ہو جاتا ہے سیپریشن آف. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو اس میں ہم آئے نہیں ہیں. پاکستان میں تو آئی نہیں. پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے دیٹ از کالڈ دا پارلیمنٹری سسٹم. پارلیمنٹری سسٹم اندر کیا ہوتا ہے کہ جو دو ادارے ہیں یہ کو ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ایگزیکٹو لیجسلیچر اور ایگزیکٹو, جو ایگزیکٹو بنے گی دیٹ ول بی امانگسٹ دا ممبر آف دا لیجسلیچر. ہاں انہی میں سے ایک پرائم منسٹر ہوگا, انہی میں سے کابینہ بنے گی, منسٹر بنے گی. اور ایگزیکٹو اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گی جب تک اسے لیجسلیچر کی حمایت اعتماد حاصل رہے گا. ٹھیک ہے. جب آ جاتا ہے جوڈیشری کا, تو یہ چاہے وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہو چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے, یہ سیپریشن نہیں ہے. دس از ناٹ سیپریٹ. دس از ناٹ سیپریٹڈ. اسی لیے ہم اس کو ایک اختیار دیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے جوڈیشل ریویو کا. آئیدر اٹ از دا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ اور اٹ از دا پارلیمنٹ. لیکن جوڈیشل ریویو کے پار رہے گی پاور. اور یہ جوڈیشل پاور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہ وہ ہر اس فیصلے کو, ہر اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں جو آئین سے الٹرا وائرس, چاہے یہ پریزیڈینشل سسٹم ہو. تو جو سیپریشن آف پاور کا سسٹم ہے نا, اس کے اندر بھی اگر آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں نا تو اس کے اندر ہم ایوالو کرتے ہیں ایک اور نیا نظام دیٹ از کالڈ دا چیکس اینڈ بیلنس. چیکس اینڈ بیلنس کہ مکمل سیپریشن آف پاور نائدر پاسبل ناٹ ڈیزائریبل. لہٰذا امریکہ نے بھی سبق سیکھا ہے کہ اگرچہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سیپریشن آف پاور پہ بیس کرتا ہے, لیکن ہمیں اس کو امینڈ کرنا ہے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق, اور دونوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختیارات کو وہ شیئر کر سکتے ہیں. پروفیسر آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, آپ نے پولیٹیکل ہسٹری جیسے ابراہم لنکن کا دور امریکہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں ایک دور میں کلیش بھی ہوا بٹوین دا ملٹری, بٹوین دا ایڈمنسٹریشن اینڈ دا جوڈیشری. جب وہ ڈریڈ اسکاٹ کا ایک بڑا انفیمس کیس آیا تو جسے وہ کہتے تھے کہ آپ تو وہ افریقن اوریجن کے لوگ تھے, نیگروز وغیرہ, تو ان کو تو سٹیزن ہی نہیں سمجھتے تھے نا. تو اس طرح کا بھی کلیش ہے, لیکن وہ ایوالو ہو کے ایک بہتر سیٹ اپ بن گیا. میں جب وہ یہ ہسٹری ہے نا, اگر ہم اس کو یہ نظام کو کہتے ہیں امریکہ کے جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہاں جی, اس کو کہتے تھے سپوائل سسٹم. اچھا پروفیسر صاحب, یہ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ کے آئین کے بارے میں کہتے ہیں جی ان ریٹن ہے, تو اب تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارا ریٹرن بھی ہے. اس میں پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس کو ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی, کہ دا لا دیٹ از ریلیٹنگ ٹو دا انسٹیٹیوشن آف دا گورنمنٹ. کہ لیجسلیچر کیسے بنے گی, ٹھیک ہے, ایگزیکٹو کیسے بنے گی, اور جوڈیشری کیسے بنے گی. اب آپ نے جو وہاں پر آج بھی کام کر رہے ہیں نا یہ تینوں, کہ وہاں قانون کیسے بنے گا, لکھا کہیں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہاں پر اسمبلی کتنے سال کے لیے بنے گی کہیں لکھا ہوا. پرائم منسٹر کتنے سال کے لیے بنے گا کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. وہاں کا جو ہاؤس آف لارڈ ہے کیسے بنے گا, کتنی مدت کے لیے بنے گا, نہیں لکھا ہوا. تو جو گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ آج بھی وہاں پر انریٹن ہے. اچھا, ہاں ونڈرفل, یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. اچھا, اسی کے ساتھ ایک ہم بریک پہ اور جائیں گے. تو ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک پر, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر شیخ ضیاء الدین صاحب, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو اور انٹرنیشنل جو ہمیں کمپیریزن بھی ڈرا کر رہے ہیں کہ آئین کیا ہے اور آئین کی بنیادی جو سارے خد و خال اور اس کا پس منظر اور کہاں سے وہ ایوالو ہوتی ہیں چیزیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہ ہمارے ہاں اب آ جائیں تو ہمارے ہاں بھی چونکہ آئین کی بڑی تشریحات ہوئیں. اچھا, یہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی جوڈیشری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو کے اندر ہمارے ہاں بہت سے فیصلے ایسے ہوئے کہ جس میں انکروچ کیا گیا آن دا رائٹ آف دا لیجسلیچر. اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے ہیں, کوئی اس طرح کے آپ سمجھتے ہیں, جیسے مولوی تمیز الدین کا ہوا یا مارشل لاؤں کو جسٹیفائی کیا گیا؟ سر یہ جہاں تک یہ جو اختیارات ہیں, جی جی, یہ جوڈیشل ریویو کی جو آپ نے اگزامپل دی ہیں, جی جی, بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو کبھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک ہسٹری ہے. کسی بھی اصول اور ضابطے کے تحت ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن جو میں خوشی کا ایک ایلیمنٹ دیکھتا ہوں جو میرے لیے باعث فخر ہے کہ ایک ادارے نے آج خود اپنے ادارے کے اوپر جو لگے ہوئے ایسے ہی اسٹگماز ہیں جو ان کے اختیارات کے غلط استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں. مثلا آپ لائک ذوالفقار علی بھٹو کا کیس, اور یہ بہت بڑا اسٹگما انہوں نے, اور اس کے علاوہ نہیں میں اس کے ساتھ ان کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ہماری تاریخ کے اندر ہمارے ادارے کے اوپر جو بہت سے ایسے فیصلے ہیں جن کو ہم فخر کے طور پر بیان کرنے سے قاصر ہیں. میں ایک ادارے کے کسی بھی فیز کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ کا آ جانا, میرے خیال میں ہمیں اس پازیٹیوٹی کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہم ایک آگے کی طرف سوچ رہے ہیں. ماضی کے اندر جو ہونے والا ہے وہ اگر ہم اس کے وچ پڑھیں گے
تو پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ایسی غلطیوں اور گناہوں کا جو ہے مرتکب نہ ہوا. ہم یہ تو ریمورس اور پچھتاوے سے نہیں باہر آئیں گے, تو وہ ہماری ساری انرجی ختم کر دے گی نا. ہم نے تو فارورڈ ٹریک پہ چلنا ہے. اچھا جب ہم فاسٹ فارورڈ ٹریک پہ آ جائیں تو ہم پاکستان کا موجودہ سینیریو, حکومت تو آ گئی جس طرح بھی آ گئی, بہرحال بڑے چیلنجز ہیں, بے شمار چیلنجز ہیں, معاشی چیلنجز ہیں, سیاسی بھی خیر کسی حد تک استحکام تو ہے, یعنی کہ حکومت چل رہی ہے, لیکن یہاں بھی چیلنجز ہیں کہ جی یہ فارم 45 ہے, فارم 47 ہے, یہ حکومت جو ہے وہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. تو اب اس میں کیا سینیریو ایوالو ہوگا پھر اگر کچھ پارٹیز کی نشستیں واپس ہو جاتی ہیں تو میجورٹی تو شاید لوز نہیں کر رہی میرا خیال ہے جو اس وقت سٹنگ جو پارٹی ہے, رولنگ پارٹی. سر میں ہم عام طور پہ جو کہاوت کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ جمہوریت گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس گاڑی کے دونوں پہیے ہی پنکچر ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس گاڑی کا کیا بنے گا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. صحیح ہے. جب میں نے کہا کہ گاڑی کے دونوں پہیے جو ہیں وہ پنکچرز ہیں, تو جو میں 2 پہیے سے کیا مراد ہے, جو ان پاور ہے, ان گورنمنٹ ہیں پارٹیز, اور جو اپوزیشن جو باہر بیٹھے, ان پاور کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جو الائنس پاکستان کی تاریخ کا یہ الائنس بنا ہے, اس کا سب سے زیادہ ان نیچرل اسپیکٹ یہ ہے کہ میجر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس الائنس کا حصہ ہونے کے باوجود ٹھیک ہے اپنے آپ کو اس کا حصہ قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ایسی رکھتی ہے کہ اگر ریٹریٹ کرنا پڑے اسے تو میرا راستہ کھلا, متعین ہو. تو وہ ایک ایسی گورنمنٹ جس سے نکلنے کے لیے راستہ پہلے سے ایک سوراخ تلاش کر لیا گیا, تو میں اس گورنمنٹ کے جو ہے وہ سٹیبلٹی کے بارے میں کیا کہوں. یعنی ایک ایسی کشتی میں سوار ہے جس کے سوراخ کرنے والے سوراخ کسی کو ڈوبنے کا چانسز ہے موجود. اچھا مجھے یہ سیکورٹی ایڈوائزر تھے ہمارے ڈاکٹر موحید یوسف, وہ جب مجھے ملے, جب وہ سیکورٹی ایڈوائزر تھے, تو کہنے لگے جی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ انڈر ریسورسڈ ہیں. تو اس کے بارے میں پتہ نہیں یہ بھی کوئی مسکنسیپٹ ہے یا کیا ہے, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی اتنا وہ لے جاتے ہیں, بجٹ اتنا چلا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی اس میں بھی گوسپ زیادہ ہے. گوسپ زیادہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اس کے اندر ہماری فلاسفی بنا لی ہم نے. ٹھیک ہے. میں جسے بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے نا اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ تانے بانے بنتے رہتے ہیں. تانے بانے. مثال یہ ہے کہ آپ کا جو ملک ہوتا ہے نا, جی بنیادی طور پر وہ ساورنٹی جو ہم پڑھاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر, اس کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں. ون از کالڈ دا انٹرنل ساورنٹی, ٹھیک ہے, اینڈ ادر از کالڈ دا ایکسٹرنل ساورنٹی. اگر کسی ملک نے سروائیول کرنی ہے تو اس کے لیے انٹرنل ساورنٹی سے زیادہ جس ساورنٹی کو تحفہ دینا ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل ہے. اس کے ٹیریٹوریل کوئی کنوٹیشنز ہیں یا ٹیریٹوریل بھی ہیں, آپ کے فارن پالیسی کے بھی ہیں, آپ کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. میں جب تک آپ دنیا کے اندر میں اگر یہ کہتا ہوں کہ سپر پاور کون ہے, ٹھیک ہے, تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں ہم. میں جب تک اس کی ملٹری ویپنز اورینٹڈ اتنی اسٹرینتھ نہ ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہو یا اپنی ول کو دوسرے ملکوں کے اندر نافذ کر سکتا ہو, اس وقت تک وہ دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹ کے طور پر رسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے مقام پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر پاکستان نے, میں جس سراؤنڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں, اس سراؤنڈنگ کے اندر کوئی ایک ایسا فیز مجھے بتا دے کہ جہاں ہمیں انٹرنل ساورنٹی سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ساورنٹی کا نہیں, چیلنج نہ ہماری ساورنٹی چیلنج تو ہے, لیکن ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ, اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہے. ہم لوگ تو آرام سے کہہ رہے تھے ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, اینڈ دیٹ از مور دین انف. نہیں, مور دین انف نہیں ہوتا. مجھے یہ ہم نے کانسیپٹ بنا لیا. بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ بیلنس آف ٹیرر کے طور پر یوز کرتے ہو. ٹھیک ہے, بیلنس آف ٹیرر کے طور پر. لیکن جو ریاستیں زندہ رہتی ہیں نا, وہ بیلنس آف ٹیرر کے تحت نہیں زندہ رہتی ہیں, وہ بیلنس آف پاور کے تحت زندہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو جو وہ مسنگ, اگر آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اتنا بجٹ دیتے ہیں انہیں, وہ اتنا ہمارا بجٹ لے جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بجٹ اتنا لینے کے باوجود بھی آپ ٹریڈیشنل ویپن اورینٹڈ ان کے ساتھ بیلنس پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہمارا جو روایتی حریف ہے وہ تو بھارت ہی ہے نا. نہیں, بہت سے حریف ہیں آپ کے. اب تو خیر آپ کا مشرقی اور مغربی فلینک دونوں ہی اب ہم ہر جگہ پہ چیلنجڈ ہیں. ہم بہت, آپ کو یہ شاید نظر نہیں آ رہا, آپ دنیا کے سپر پاور کے ہٹ لسٹ پہ ہیں. میں یہ جو آپ کے انویژن ہونا
یہ تو ون اسپیکٹ ہے نا فارن ایگریشن کا. وہ آپ کے انٹیریئر ڈس آرڈر بھی تو پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے ہاں اندر انہوں نے انتشار پیدا کیا کر سکتے. تو وہ کیسے اسے میٹ کرنا ہے جب تک آپ کے پاس ایک سوورن ڈیٹرنس جو ہے وہ افیکٹو موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرے ہمیں یہ ایک ہم نے کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ جو ایک ہم نے چونکہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے، لیکن ایک بنیادی اگر ریاست نے زندہ رہنا ہے تو وہ اپنی اس حیثیت میں زندہ رہے کہ کم سے کم اس کے پاس ایکسٹرنل سوورینٹی کو یقینی بنانے وہ انٹیکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، اب اس وقت جو ہمارا سینیریو آج کل چل رہا ہے تو حکومت کو آئی ایم ایف کا بھی دباؤ ہے اور پیسے کی بھی ضرورت ہے، ظاہر نظام کو چلانا ہے، ریونیوز بڑھانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، پرائیویٹائزیشن پہ بھی بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. آج تو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کابینہ میں کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، اور اس لیے سوائے اسٹریٹجک اداروں کے باقی تمام ملکیتی ادارے جو حکومت کے پاس ہیں یا حکومت کے زیر انتظام رہے ہیں، لائک اسٹیل ملز ہو گئی، پی آئی اے ہو گئی، ان سب کی نجکاری کرنی ہے. یہ ایک دور آیا تھا. پہلے اس کو تھوڑا سا ایک سوال اور لے لیں. ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی بڑا الزام تھا جی نیشنلائزیشن کا، لیکن سننے میں آیا کہ اس دور میں بھارت میں بھی بڑی نیشنلائزیشن ہوئی تھی، یا وہ ایرا ہی اس طرح کا تھا؟ بہت سے ممالک میں نیشنلائزیشن اس ایرا میں ہوئی تھی. بس ہماری یہی پرابلم ہے کہ ہم بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کر دیتے ہیں، یا تو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ان باتوں کو ڈھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو باتیں ہم دوسروں کے لیے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب جہاں نیشنلائزیشن کا تصور ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ہاں، میں اگر آج بچوں سے یہ پوچھوں یا آپ سے یہ پوچھوں یا کسی سے پوچھوں کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ صحت کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک میڈیکل کالج جو ہے نا وہ 20 لاکھ سے 24 لاکھ روپیہ ایک سال کی فیس لے رہا ہے بچوں کو پڑھانے کی، اور وہ عام بندہ پڑھا ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا. میں کوئی پاکستان کا اچھا خاصا مڈل کلاس نہیں پڑھا سکتا. اس ملک کے اندر جہاں پر بچے جو ہیں وہ یوتھ آپ کے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے، اور ان ماں باپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا بچہ سڑک پہ تو مر سکتا ہے لیکن اسے کیلیبر ہونے کے باوجود پڑھایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے کیا کریں گے؟ ریاست اس کا حصہ نہ لے. تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے بنیادی. اسی طرح صحت کا معاملہ ہے. تو بھٹو صاحب نے جو نیشنلائز کی اس کے اندر بنیادی کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جو ولنریبل لوگ ہیں اب یہاں ان کو تحفظ دے ریاست. اس دور کے اندر جو چیزیں تھیں وہ مینپولیٹ ہوئی تھی چند خاندانوں کے اندر. پوری اکانومی جس کو ہم 22 خاندان کہتے ہیں، وہ خاندانوں نے جو اپنا سورس آف انکم نہیں بنا رکھا تھا بلکہ سورس آف ایکسپلائٹیشن بنا رکھا تھا لوگوں کی بنیادی نیسیسٹی کو. اب جب لوگ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوں تو ریاست کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ 22 خاندان جو تھے وہ مالک تھے، باقی سب غلام تھے، ان کے سب غلام تھے. پاکستان کی پوری پاپولیشن کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. جب چاہے شارٹیج پیدا کر دیں، جب چیزیں قیمت کو بڑھانا وہ بڑھا دیں. اس وقت ریاست کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے. اور بھٹو صاحب چونکہ پاپولر لیڈر تھے، دین ہاؤ وی کین ناٹ ایکسپیکٹ سچ ریولیوشنری اسٹیپ فرام بھٹو. تو میں جو انہوں نے کیا اس دور کے اندر یہ سب سے بہترین جسٹیفائڈ تھا. جو اب کیا جا رہا ہے، جو میں نے سنا آج سنا ہم نے کہ ہم نے تمام اپنے جو اثاثے ہیں چاہے وہ پروفیٹیبل ہی کیوں نہیں ہے. مجھے یہ لفظ بھی کہا گیا جو آپ نے مجھے کریکٹ کیا کہ یہ کہا گیا چاہے وہ پروفیٹیبل ہے. نہیں، اس کی تھوڑی سی مجھے منطق سمجھا. وہی نا، مجھے یہاں پر پہلے پروفیٹیبل والی سمجھا دے، دوسروں کی سکھ یونٹ کی تو بعد میں بات. اب یہاں پر میرے نزدیک جو ہے نا، اب یہ ایک جو بنیادی ہمارا المیہ تھا کہ جی ریاست پر برڈن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس برڈن کو ختم کرنا ہے. اب جو ریاست کا ایسٹ ہے، نہیں ریاست برڈن کیوں نہیں لے سکتی؟ میں اس کو بھی آتا ہوں، میں اس کو آتا ہے. میں اگر گورنمنٹ کے نقطہ نظر سے دیکھوں، ٹھیک ہے، کہ پہلے تو مجھے سمجھایا جاتا تھا یا ایک عام فرد کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ لائبلٹیز ہیں، یہ ادارے، ہم نے اس لائبلٹی کو کیا کرنا ہے؟ ختم. لیکن آج تو لائبلٹی کا نام نہیں لیا انہوں نے، آج تو انہوں نے پروفیٹیبل بھی کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ریاست کا ایسٹ تھے، جو ریاست کے وسائل میں اضافہ کر رہے تھے، ان کو بھی ہم نے ختم کر دیا. میرے نزدیک اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جس کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ آج کی جو پرائیویٹائزیشن کا، ماضی میں سبق سیکھیں تو اس پرائیویٹائزیشن سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا. اور جو موجودہ پرائیویٹائزیشن ہے، اگر میں اس کو تسلیم بھی کر لوں تو کیا یہ پاکستان کی اکانومی کو فائدہ دے گا؟ یہ نہیں ہے. یہ بڑا مشکل سا سوال ہے جو مجھے بھی میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ واقعی یہ اگر آپ نے اکانومی کو سامنے رکھ کے یہ فیصلے کیے گئے یہ سوال کو، مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہی میں جب کسی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا نا
تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ فزیکل پالیسی بنائیں. ٹھیک ہے. پھر میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ریاست کی جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس ہے اس کے اندر آپ اضافہ کریں. اور سب سے بڑی جو ہے جو پاکستان کے اندر جو کاٹیج انڈسٹری ہے جب تک آپ اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے وہ آپ کی سب سے بڑی سورس ریونیو ہے وہ. تو اب یہاں پر کون سا ایسا وزڈم آ گیا ہے کہ ایک گورنمنٹ کو بنے ہوئے ابھی 1 ماہ ہوا ہے اور آتے ہی اس نے میں اتنا کون سا ایسا ہوم ورک تھا, کون سی آپ نے اس کے اوپر پلاننگ کوئی. پاکستان میں شیڈو گورنمنٹ کا تو کانسیپٹ کوئی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ آئے گی اس نے پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے. ایک گورنمنٹ جو ابھی بنی ہے اور ود ان 1 منتھ میرے لیے جو سوچ اور فکر کے اندر جو فکر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئیڈیا انجیکٹ کیا گیا کہیں سے, ہاں جو اور مجھے اس کے کوئی مقاصد حاصل کرنے وہ اس کے کہ ہم جو کیے جا رہے ہیں ہاں جو ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. اور جو المیہ مجھے اس سے اندر جو ایک جنم لیتا ہوا نظر آتا ہے نا, جو ایک خدا کرے کہ ایسا نہ ہو. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈمپنگ پالیسی. ڈمپنگ پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مارکیٹ کا آنر جو ہے وہ اپنی مارکیٹ کے اندر اپنی پروڈکٹس اتنی چیپر کر دیتا ہے ٹھیک ہے کہ مقامی اکانومی جو ہے جب مقامی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ مقامی مارکیٹ اس کے مقابلے میں نہیں رہتی تو پھر وہ جو لوٹ مار کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب اگر ہم نے پی آئی اے کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا. اس میں پروفیسر صاحب ایک اور فائنل بریک ہے تو اس کے بعد ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے. جی ہم ایک فائنل بریک کی طرف جا رہے ہیں تو پھر دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ضیاء الدین صاحب, اور بڑے اچھے پرائے میں بڑے عمدہ طریقے سے بہت سی مسکنسیپٹ جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں آج. بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے. تو پروفیسر صاحب یہ جیسے پرائیویٹائزیشن پہ چل رہی ہے تو پروفیٹیبل ایک تو 6 یونٹس ہوتے ہیں نا جی, وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یہ بھی کسی بٹے الفاظ ہیں, ایس او ایز, اور جو ہمارے ہاں اکثر ٹی وی چینلز پہ بات کر لیتے ہیں. اور اس پہ بھی لوگ پھر آپ کہتے ہیں جی ماضی پہ چلے جاتے ہیں, جی پی آئی اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, اس طرح کے نعرے تھے. تو اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ٹریک کیا ہوگا زوال کا کیا باعث بنا. اسٹیل مل واز اے بگ گفٹ فار پاکستان. جب تک آپ روٹ کاز نہ آئیڈینٹیفائی نہیں نہ کرتے ٹھیک ہے اس وقت تک آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ تشخیص اگر ناقص ہے تو علاج بھی ناقص ہوگا. یعنی تشخیص صحیح جو ہے وہ ایک طرح مرض کا علاج کا پہلا قدم. اور آپ کا جو سوال ہے نا اس سے تشخیص ہمیں سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایف بی آر کے اندر ایک پوری لائن جو ہے وہ آفیسر کی جو ہے ہاں جی انہیں ریموو کیا. اب جس ملک کے اندر گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر یہ الزام نہ ہو بلکہ گورنمنٹ کا یہ یقین ہو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, یہ کرپٹ ہے اچھا, اور ان کے اندر جو ہے وہ ریڈ ٹیپزم پایا جاتا ہے, یہ بیوروکریٹک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اس ملک کے اندر جو آپ کا مانیٹری سسٹم ہے, بلڈ ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے, اب جسم کے اندر اگر بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہوگی تو میں کیسے جسم ڈیڈ ہو جائے گا, وہ بلڈ ختم ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. اب جس کی ملک کا جو آپ کا جو ٹیکس سسٹم ہے دیٹ از کالڈ دا سرکولیشن آف دا بلڈ. ٹھیک ہے. مانیٹری جو آپ کا پالیسی. اب جو ملک کے اندر نہ آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں نہ آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن ہے, اور جو ٹیکس کلیکشن والے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں. تو اس نظام کے اندر میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ کینسر ہے, ٹھیک ہے, کینسر کا کیا علاج ہے؟ کینسر کو ختم کرنے کا جو بنیادی طریقہ کار ہے نا کہ وہ جہاں جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں پہ اس کو جلا دیا جائے, وہاں ہر جگہ سے نکالا جائے. اگر آپ نے کسی ایک جگہ پر بھی کینسر کو رہنے دیا گیا باقی سارا نکال دیا تو وہ تو پھر پھیل جائے گی اور زیادہ پھیلے گا اور زیادہ خوفناک ہوگا, اور سیکنڈ ٹائم جو کینسر کا علاج ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس وقت ہم جتنی بھی فنانشیل پالیسیز بنا رہے ہیں نا وہ ایک کینسر کے علاج کے لیے ہم ڈسپرین دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ جو تو پھر آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ میں اس کو اسی طرح دیتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو ایک ریولوشنری سٹیپ کے تحت, جو آپ کے نزدیک اس نظام کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, مگر اگر وہ ادارے بھی تباہ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں؟ اسی آفیسر کی وجہ سے, اسی بیوروکریٹک سسٹم کی وجہ سے. آپ نے بیماری کو وہیں رہنے دیا ہے. وہ چند ادارے جو ہیں, اب جو اس اداروں کے نتیجے کے اندر جو نیا مالک آئے گا مجھے اس سے زیادہ خوف ہے. ہاں اس کا کنڈکٹ کیا ہوگا؟ اس کا کنڈکٹ کیا ہوگا؟ اور آج کے 2 سال بعد 4 سال بعد جتنے ہم ادارے جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیں گے, اس کا اونر کہتا ہے جی مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا, میں اس کو بند کر رہا ہوں. پی آئی اے اس کے لیے تو ملازمین جو ہیں وہ تو ایک اور اس بٹوین کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. ان بٹوین جو پاکستان کے اس وقت کمپیٹیٹیو ادارے ہیں, ایئر لائن جو ہیں
وہ ان کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے کیونکہ وہ چیپر، کیونکہ اس کے پاس ڈمپنگ پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وسائل. جو آپ کے ادارے، جو نیشنل ادارے ہیں جو گرو کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کر دے، اور جو نیشنل انسٹیٹیوشن اس کا ہے اس نے اون کر لیا. اون کرنے کے بعد آپ اسے یہ پابند تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ اس کو کنٹینیو بھی کرو. نہیں وہ تو پھر اس کی سوادید میں چلا گیا نا جی. مجھے خوف اس بات کا آ رہا ہے کہ جتنے ادارے ہم جو نیشنل ایسٹ ہیں ہمارے، جو اسٹیل مل ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، اگر وہ اس کو چلاتے نہیں ہیں تو ہمارا تو کوئی اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کسی کا. دوسرا یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن جو ہے نا، اس کو آپ نے نام دیا پالیسی کا. ٹھیک ہے، پالیسی واٹ از ڈز مین بائی دا پالیسی؟ پالیسی مین کہ کنٹینیوٹی آف دا اسٹیپس، ٹھیک کہ ہے، جو میں آج کر رہا ہوں اس پر عمل کروں 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال کے بعد. یہ پالیسی نہیں ہوتی کہ میں آج بناؤں اور جو میں پالیسی بنا رہا ہوں اسی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مجھے گالیاں دے رہا ہوں کہ یہ کام نہ کریں. اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ روٹیٹ کرنی ہوتی ہے کہ جو آج اقتدار ہے اس نے اس میں ہاں وہ کل کسی اور کے پاس آ جائے گا. اگر کسی بھی انویسٹر کو چھوڑ دیں، اگر میں ایک پاکستانی کے طور پر دیکھوں تو جو پالیسیاں آج بنائی جا رہی ہیں اگر اس کی پاکستان کے اندر مخالفت موجود ہے تو وہ کیسے کنٹینیو رہیں گی؟ اور جب وہ کنٹینیو نہیں رہ بلٹ ان فلا آ گیا نا جی اس میں. جب وہ کنٹینیو رہیں گی تو میں اس کے ایڈوانٹیج کیسے لوں گا؟ تو میرے میں جو سب سے زیادہ جو ڈرا بیک اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسی میکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے مطابق آپ کے پاس ان پٹ پورے ہونے چاہیے تھے، اور جب تک آپ کے پاس ان پٹ نہیں ہے آپ اس سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پالیسی ہے یہ بائی ڈیفالٹ اس نے فیل ہونا ہے، یعنی کہ اس میں سسٹین نہیں کرے گی. سسٹین نہیں کرے گی، کوئی نیشنل پالیسی کے طور پر نہیں آ رہی. اگر آپ نے نیشنل پالیسی بنانی ہے تو جتنے بھی روٹیشن ہے جن کے اندر گورنمنٹ ہونی ہے ان تمام کو ایک ٹیبل میں، جیسے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یونانیمس ہے، آپ جتنے مرضی خامیاں تلاش کر دیں ہاں اس میں خامیاں کم نظر آئیں گی آپ. نظر بھی آئیں، لیکن اس کو ایبروگیٹ کرنا ممکن نہیں رہتا ممکن کیونکہ نہیں یونانیمیٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اس پالیسی کو اگر یونانیمیٹی نہیں دینی تو آپ اس کو کنٹینیوٹی کیسے دیں؟ پروفیسر پالیسی میکنگ، جیسے میں چائنا گیا تو وہاں پہ ان کا کمیونسٹ پارٹی ہے مثلا، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری 8 سب پارٹیز بھی ہیں نیچے جو گراس روٹ تک ہمیں ان سے فیڈ بیک بھی آتا ہے، ان پٹ بھی آتا ہے. تو ہمارا یہ اوپر سے نیچے یہ کیا کنسیپٹ سر ہے؟ بہت فرق ہے. ہمارے سسٹم میں اور ان سسٹم کے اندر جو فرق ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک سینٹرلزم. ٹھیک ہے، چائنا کو جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک سسٹمزم کیا ہے کہ وہ ان پٹ لیتے ہیں گلی محلے سے. ہاں وہ یہی کہتے ہیں نا جی، جسے ہم اردو انگریزی میں گراس روٹ کہہ دیتے ہیں. گراس روٹ کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایٹ دا ٹاپ ہے، وہ سینٹرل وہ سینٹرل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جو پولٹ بیورو ہے ان کا. پولٹ بیورو ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے. وہ ان پٹ ضرور لیتے ہیں لیکن چونکہ سنگل پارٹی ہے جو باقی پارٹی ہے وہاں پر آپ نے ایک امیدوار دینا ہے. آپ کے پاس صرف رائٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے خلاف ووٹ دے دیں. ہاں اس کا کوئی کمپیٹیٹو کوئی نہیں رہے گا وہی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس جو پارٹی آرگنائزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا لے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کی مخالفت کر سکے. اور وہ تو میرا خیال جو جیسے پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں وہ چیئرمین آف ملٹری کمیشن بھی ہیں، وہ صدر بھی ہیں، اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی، سر وہی رولنگ پارٹی کے. جتنا آپ ہیرارکی کے اوپر چلتے چلے جائیں گے نا ہاں اس کے اندر جو سینٹرلائزیشن سینٹرلائزیشن چلی جو ایٹ دا ہیلم اس کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ نچلی آرگنائزیشن کے لیے. اب پاکستان کا یہ سسٹم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا پاکستان کے سسٹم کے کبھی اندر کبھی ہمارے لوگ تو بڑا فخر کرتے ہیں جی چین سے ہم بڑا سیکھا ہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر ان کو سکھانا ہے نا، چین سکھانا ہے تو اسے کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر سے 2 کام کر دیں. ایک کلچرل ریولوشن لے آئیں جو چائنا میں آیا. دوسرا جو ہے وہ کمیون سسٹم لے آئیں. ہاں کمیون سسٹم تو خیر اگر پاکستان اچھا کمیون سسٹم ہمارا آئیڈیالوجی کے قریب نہیں. سر اس میں آئیڈیالوجی ہے نہیں کہ اکانومک سسٹم ہے نا ٹھیک ہے. کہ آپ نے ایگریکلچر کو کیسے گروتھ کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ریاست کا ایک یونٹ آپ نے بنا دینا ہے، اس کے تمام وسائل کو اکٹھا کر دینا ہے. جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا مالک ایک نہیں ہوگا، وہ جتنے لوگ اسے کوآپریٹو سسٹم. تو اس کی وجہ سے جو بڑا کامیاب جا رہا ہے، سنا وہ بھارت میں بھی بڑا کامیاب. جو چھوٹا فارمنگ ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس کھاد نہیں ہے، اس کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مشین نہیں ہے. جب آپ ایک کمیون کر دیتے ہیں سب، جس طرح میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں میرے پاس 10 روپے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیزا کھا لیں 100 روپے کا. اب میں بچوں کو جب کہوں کہ بچے یار آپ کے جیب میں کتنے پیسے ریسورسز پول کر لیں گے آپ، وہ ایک پیزا آ سکتا ہے، وہ کمیون حاصل کر لے گا. اگر ہم اپنے پیسے اپنے ایسا میرا پرسنل بھی ایکسپیرینس رہا. میں چونکہ گندم اگاتا رہا ہوں، خود بھی میں کسان رہا ہوں، تو میں چونکہ زیادہ جگہ پہ اگاتا تھا تو جو کسان ہوتا تھا نا چھوٹی زمیندار، وہ کہتا تھا کہ صاحب صاحب میری بھی گندم بیچ دے
یعنی اس کو گندم بیچنا ایک محال تھا، محال تھا اس کے لے کے جانا، اس کے ایک تو ٹرانسپورٹ. ہاں اس کے پاس وہ وسائل نہیں جو آپ نے چائنا کے میں مثال، پھر ان سے لے کے پھر آگے. یہ قوم ایسی ہے، نام استعمال جس کا مرضی کر لے. یہ اسلام کا بھی اسی طرح کرتے ہیں، ہاں جی یہ چائنا کا بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے ہمارے ایک استاد تھے، احسان دانش صاحب کے بیٹے فیضان دانش. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا جی، ان سے فیضان دانش صاحب سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں کمیونزم آ جائے گا. میں یہ پریکٹیکل میں آپ کو ان کا سوال بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پاکستان میں ابھی اسلام نہیں آیا، کمیون کیسے ہو جائے گا، کمیونزم کیسے آ جائے گا. انہوں نے کہا کیا سر، یہ کیا بات آپ نے کی؟ انہوں نے کہا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی اپنی جو ضرورت ہے نا، اس سے جو اس سے زائد آپ رکھو ہی نہ. رکھو ہی نہ. ٹھیک ہے. ملکیت آپ کی یعنی ارتکاز دولت کا تو اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کمیونزم اس سے آگے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حصے کے برابر آپ کا حصہ ہے، کسی کے ساتھ آپ کا زیادہ کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو پاکستان کا جو نظام ہے، ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کسی ایک نظام کو تو چلے جائیں، کبھی چائنا، کبھی برطانیہ، کبھی اسلام. لیکن پروفیسر صاحب آپ کے لینڈ ریفارمز کا جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو لینڈ ریفارمز کو پھر بعد میں جا کے اعلیٰ عدلیہ نے سیٹ اسائڈ کر دیا کہ اٹ از کنٹرویننگ دی بیسک پرنسپلز آف آر آئیڈیالوجی. اس طرح کر کے بھی معاملات نہیں میرے خیال میں جو لینڈ فارمز ہوئی ہیں اس نے بھٹو صاحب کے دور میں، تو میرا خیال ہے ان پہ عمل درآمد ہو گیا تھا. ہاں اس کے اندر جو پرابلم بنی نا بعد میں آ کے، کہ اس کے اندر جو ٹریجڈی، جب گورنمنٹ کی ول نہیں رہتی نا، جی، تو پھر وہ اپنا جو اونرشپ ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے، جس طرح عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر کوئی دوسرا ادارہ اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی یعنی میرا خیال ہے وہ پھر اس پہ کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے، وہ اسی طرح ہی پھر چلتا رہا بے ہنگم طریقے سے. لیکن اس کا جو فائدہ ہوا وہ بہت زیادہ تھا. کاش اس کو ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کنسالیڈیٹ کر پاتے. تو یہ ہے کہ جیسے اب ہاریز ہیں سندھ میں اور ادھر ہمارا جو پیزنٹ ہے، لیکن ان کے بھی تو تلخ ہیں، بہت ہیں تلخ، بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. تو اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک ورکر کو جو ہے ڈگنیٹی آف لیبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایک تصور سا ہی رہ گیا. سر ڈگنیٹی آف لیبر جو آتی ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک بنیادی اکنامکس کا اصول ہے نا، وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. ٹھیک ہے. اگر وہ ہر چیز کو کرش کر دیتا ہے، وہ کرش کر دیتا ہے. وہ تو راستے میں جو بھی چیز ہے اس کو. ہماری جو مین پاور ہے نا، بدقسمتی سے وہ را مٹیریل کے طور پر ہے اور وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا کینن فوڈر ہے. لہٰذا شہروں کے اندر بھی آ جائیں تو جو لیبر کلاس ہے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، کوئی 10 کو کام ملتا ہے، 10 کو کام ملتا ہی نہیں ہے. تو اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ آدھے پیسے لے کر میرا کام کر دو. تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے، ہر اس معاشرے میں ہوگی کہ جہاں پر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ہے وہ ایک فلاسفی جو ہے وہ پائی جاتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اگر ہم اس میں ہاؤ ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ فورسز اینڈ بینیولنس، اس میں جو بینیولنس کس طرح وہ اس طرح کردار آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ریاست ایک فلاحی ریاست ہے، فلاحی ریاست جیسے ابھی آپ نے نیشنلائزیشن کا کہا، نیشنلائزیشن وہ ایک فلاحی سوچ کے تحت ہوئی. فلاحی ریاست کا بیسک، لیکن وہ تو ہمیں بعد میں نہیں کہیں نظر آئی وہ فلاحی سوچ. بدقسمتی ہے نا. ہم جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو پیدا ہونے کے بعد دودھ جو ہے وہ ریاست فراہم کرے گی، اسلامی ریاست، تو یہ فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس ریاست کے کانسیپٹ کے تحت دوسرے، ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ اسلام کے اصول جو ہے وہ مغرب والوں نے اپنا لیے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں. تو جب تک ریاست اپنے لوگوں کو جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتے، جو اپنے وسائل سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر ان کو سہارا دے کر باقی لوگوں کے مقابلے پہ کھڑا نہیں کرے گی نا، اس وقت نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، نہ آپ کی ریاست فلاحی بن سکتی ہے، نہ اس ریاست کی ترقی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑا وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کا جو میسج ہے اور لبل باب یہی ہے کہ جب تک ریاست ان ولنریبل کلاسز کے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ان کو سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ ریاست نہیں کہلا سکتی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.